ہم نے کل یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ ناخلف حضرات نے نماز کو ضائع کر کے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ انسان دوسروں کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی صفات کے آئینے میں انسان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ مفاد پرست، یہ اپنا کوئی نقصان برداشت نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد کو بھی پالتا ہے تو اپنے مفاد اور مطلب کے لیے پالتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو جس بھی محبت اور رقابت کے اصول کے طور پہ بنایا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی مفاد اور مطلب وہاں پر آ ہی جاتا ہے۔ صرف ایک انسان ایسا ہوتا ہے جسے آپ سیلفش کہہ لیں، آپ خود غرض کہہ لیں، مفاد پرست کہہ لیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنا نقصان نہیں چاہتا، وہ اپنے لیے رزق نہیں لیتا، وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے یاروں دوستوں کے لیے وہ ہر طرح کا رزق لے لیتا ہے۔ ایک رزق وہ نہیں لیتا تو وہ اپنے لیے نہیں لیتا، وہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ لیکن نماز کا جب معاملہ آتا ہے، نماز کی بات آتی ہے، تو پھر ناخلف لوگ، اللہ ان کو ناخلف فرماتے ہیں، فخلف من بعدہم خلف، ایسے لوگ جو بعد میں آئے اور بدترین ہو کر آئے۔ ان کے بدتر ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز ضائع کیسے ہوتی ہے کہ انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نماز قبولیت کے درجے کو ہی نہیں پہنچ رہی، اور ہم نے اس حوالے سے کافی گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھی، مزید اسی کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اول بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آیا میری نماز قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو میری نماز اور قبولیت کے درمیان حائل ہوئی ہیں، میں نے ان کو دور کرنا ہے۔ تو ان رکاوٹوں میں انسان کے وہ گناہ آتے ہیں جن گناہوں کو انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ اس کے لیے اب یہ نشاندہی کون کرے گا؟ یہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دیکھوں کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں۔ اگر خامیاں موجود نہیں ہیں تو خوبیاں بھی نہیں ہیں، اگر خوبیاں نہیں ہیں تو مجھے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں تاکہ میری نماز قبول ہو جائے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جب دل سیدھا نہ ہو، دل کے اندر وسوسے اور خیالات ہوں، تو پھر وہ نماز کیسے اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ہم نے سورۃ القصص کی آخری آیات میں پڑھا تھا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ آیت یہ سورۃ الاعراف، سورۃ الانعام کی ہے، لیکن اسی معنی کی آیت ہم نے سورۃ القصص میں بھی پڑھی تھی کہ کوئی بندہ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نیک کام کیا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے۔ تو اللہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت بڑی بات ہے اگر بندہ اس کو سمجھے۔ ایک وہ ہے جس نے عمل کیا ہے اور دوسرا وہ ہے جو نیکی لے کر آیا ہے۔ میرا بھائی اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، بھائی آج سے 5 سال پہلے میں یہ کام کرتا تھا، آج سے 2 سال پہلے میرے کاروبار میں یہ چیزیں موجود تھیں، ہم مارکیٹ میں یہ چیز فروخت کیا کرتے تھے، ہم وہاں سے مال لیا کرتے تھے۔ وہ آپ کا لینا ایک عمل تھا، اب وہ رک گیا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے کس طرح اسے ختم کیا؟ کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، آپ کسی ایک پارٹی سے مال لیتے تھے، آپ نے لینا بند کر دیا۔ ہے اور تھا، یہ دونوں بہت لمبے سفر کو شو کرتے ہیں۔ ایک انسان نیک تھا، ایک انسان نیک ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ دنیا میں نیک عمل کرتا رہا ہے، نیک کام کرتا رہا ہے، لیکن اس نے بعد میں کچھ کام ایسے کر لیے کہ اس کی نیکی کھو کھاتے میں پڑ گئی، اس کی نیکی ضائع ہو گئی۔ اس نے کوئی کام ایسے کر دیے کہ اس کی ساری نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہیچ ہو گئی۔ تو یہ بندہ نیک کام کرتا تھا، یہ نیک کام لے کر آ رہا ہے، نیکی لے کر نہیں آ رہا۔
اللہ کے پاس کون آ رہا ہے؟ جو اپنی نیکی کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی نیکیوں کے اوپر کاربند رہتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کہیں میری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ میں نماز تو ادا کر رہا ہوں، لیکن نماز ادا کرنے کے بعد بھی اگر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں گا تو میری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ یہ معنی ہے اللہ رب العالمین کے اس قول کا کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آئے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نیک کام کرتے رہو بس۔ ہماری نیکیاں کس طرح سے ضائع ہو رہی ہیں، اس کے لیے بات پھر وہی محاسبے کے اوپر آئے گی۔ میں دیکھوں تو صحیح میں کام کیا کرتا ہوں، میرے معاملات کیا ہیں، میرے انداز کیا ہیں، میرے اپنے رب کے ساتھ تعلقات کون سے ہیں، آیا میں نیک عمل کر رہا ہوں؟ نیک عمل کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، نماز ادا کر لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بڑی بات یہ ہے کہ بندہ نماز بھی ادا کرے اور پھر اس نماز کے ملنے والے اجر کی حفاظت بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی وقت بھی نہیں ہے، اور حدیث میں آتا ہے اس کی نماز کندھے سے بھی اوپر نہیں اٹھائی جاتی۔ اور پھر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ تانا سننے کو بھی ملتا ہے کہ بھائی پڑھتے تو نماز ہو لیکن اپنے حرکتیں تو دیکھو۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بلانے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح کہ تم کر کیا رہے ہو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی نیکیاں لے کر پیش کیے جاؤ؟ نیک کام تو سارے کر رہے ہیں، نیک کام تو سارے کر رہے ہیں۔ جو حاتم طائی تھا یہ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے بڑی نیکی کے کام کیے لیکن وہ نیکی کو سنبھال نہیں پایا۔ اسی طریقے سے کتنے ایسے لوگوں کا تاریخ میں نام ملتا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن جدعان کا نام آتا ہے، بڑا نیک آدمی تھا لیکن اس کی نیکی نے اسے کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ نیک کام کر رہا تھا لیکن اس کی نیکی اس نے سنبھال کر نہیں رکھی کیونکہ رب کی توحید کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا۔ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نمازیں ادا کر لی ہیں، ہم نے زکاتیں دے دی ہیں، بات پھر آئے گی اس نماز روزہ زکات حج کے بعد بات آ جائے گی انما الاعمال بالنیات۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ کی نیت کیسی تھی؟ اچھا آپ کی نیت یہ تھی، آپ کی نیت کے مطابق آپ کو پھل ملے گا۔ آپ نے ایک کھیتی باڑی کو جو ہے وہ ایک زمین کے اوپر ہل چلایا، انویسٹمنٹ کی، وہاں پر خوب محنت کی، دن رات ایک کیا، ہل چلائے، پانی لگایا، اس کی گوڈی کی، اس کے اندر گھس کر آپ نے اس کی ایک ایک کومپل کی حفاظت کی۔ جب وہ فصل پوری پک کر تیار ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جب فصل پک کر تیار ہو جائے اور پھر اس فصل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آگ کا کوئی طوفان آ جائے، وہ ساری جل کر راکھ ہو جائے، بتاؤ تمہارے پلے کیا رہ گیا؟ جواباً انسان کہتا ہے بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے، اللہ تو نے ہمارا کھ رکھا ہی نہیں، تو نے سب کچھ ہمارا تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ جواباً فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کذالک العذاب، عذاب تو پھر اسی طرح کا ہوتا ہے کہ تم اپنی نیکیوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے۔ یہ ہے لقمان علیہ السلام کا کہنا، جہاں پر میں نے کل اپنی بات ختم کی تھی کہ یہ نماز ادا کرنا ہمت کے کاموں میں سے، ہمت کے کاموں میں سے یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو پھر یہ سمجھ کر کھڑے ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اپنا وقت لگا رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، اس نیکی کی میں نے حفاظت بھی کرنی ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ جیسے ایک شخص کسرت کرنے کے لیے جم میں جاتا ہے، وہ وہاں پر ورزش کرتا ہے، اس کے لیے وہ بوجھ اٹھانا وقتی طور پہ اسے مصیبت لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کی ہی جو ہے وہ جسم کی ساخت بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ کافروں کے خلاف طاقتور مومن مشہور ہوتا ہے، اور پھر اس کے جو جسم کی ساخت ہے یا جو اس کا انداز ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے کام اس کی نیت اب یہ ہے کہ میں یہ کسرت کر رہا ہوں، کوئی میری ماں بہن کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ ایک بندے کی نیت یہ ہے، ہم اسے کہیں گے یہ بڑا غیور آدمی ہے۔ دوسرا کہتا ہے میری صرف جسم کی جو شیپ ہے جسے فگر کہتے ہیں، میری فگر اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے وہ اس کی خوبصورتی کے مطابق اس کو دے دی جائے گی۔ اس طرح سے جو جس نیت کے مطابق وہاں پر جا رہا ہے وہ وہی کام کرے گا۔ ایک سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے،
ایک بندہ اس کے قریب جاتا ہے، وہ جا کر اس کو ٹٹولتا ہے جو زخمی ہو کر گرا ہے، جو زخموں سے کرا رہا ہے، وہ اس کے قریب جاتا ہے، اس کے زخموں کو ٹٹولتا ہے، اس کو سیدھا کر کے بٹھاتا ہے۔ لیکن یہی شخص اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کا بٹوا غائب کرتا ہے، اس کی کلائی سے گھڑی اتار کر غائب کر دیتا ہے، تو یہ اس کا فرشتہ نہ ہوا، یہ تو درندہ ہوا۔ دوسرا بندہ وہ ہے جو اسی ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر رکتا ہے، بائک سائڈ پہ لگاتا ہے، ایمبولینس کو کال کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، اس کو ابتدائی طبی امداد دیتا ہے، تو یہ بھی وہی بندہ ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو وہاں قریب سے چپ چاپ گزر گیا، حادثے سے بڑا حادثہ تو یہ ہوا کہ کوئی حادثہ دیکھ کر رکا نہیں۔ اور پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو ایک ہی واقعے سے 3 طرح کے لوگ ہمارے سامنے آئے، اور تینوں طرح کے لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ جس نے پھر جو کیا وہ لے کر آنے والا ہے۔ اس لیے نماز کا ادا کرنا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، پھر اس کے اوپر کاربند رہنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت میں لگے رہنا، بس لگے رہنا کہ کہیں میری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر یہ نمازیں ضائع ہو گئیں تو میرا بھائی ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے پاس بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کے کرتوتوں کی وجہ سے جو اس نے چھپ چھپا کر کیے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے نیکیوں کے پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا کر ضائع کر دے گا۔